رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد اقصی کے اندر قدم رکھا، بہت خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے، سرخ و سفید چہرے، لمبے خوبصورت، نور برس رہا ہے، چہروں سے ٹپک رہا ہے۔ رسول اللہ نے جبریل امین کو کہا یہ کون لوگ آئے ہیں؟ میں نے آج تک ان سے خوبصورت معاشر، ان سے خوبصورت مجمع نہیں دیکھا۔ جبریل مسکرانا شروع ہو گئے، کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے پیغمبر، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو تو زندہ اٹھایا، باقیوں کو جب فوت کر کے اپنے پاس بلا لیا، آج آپ کے اکرام کے لیے یہ معجزہ ہے، یہ دلیل نہیں بن سکتی، لیکن معجزے نہ طور کے اوپر، معجزے کے طور پہ آپ کے لیے ان کو آسمان سے اتارا گیا۔ میرے لیے کس لیے اتارا گیا ہے؟ ان کو نماز پڑھنے کے لیے اتارا گیا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے کس کے پیچھے یہ نماز پڑھیں گے؟ کون ہے جو ان کو نماز پڑھائے گا؟ جبریل امین نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھ رکھا اور 1,00,000 سے زائد انبیاء کے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تمہارے نبی کا مقام ہے، یہ اس کا باطن ہے، پوری انسانیت سے بھی اعلیٰ، رسولوں کا بھی امام، انبیاء کا بھی امام مصلی امامت پہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں پہ رکنا ہے، یہاں پہ غور کرنا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبیوں کو جماعت کروا رہے ہیں، پورے نبیوں کی امامت کروا رہے ہیں، تو نے اور میں نے انہی کو امام نہیں جانا؟ تو نے اور میں نے انہی کو بڑا نہیں جانا؟ رسول اللہ کی ذات سے بڑی محبت ہے، رسول اللہ کی بات سے محبت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس سے بہتر انسان چشم فلک نے کوئی دیکھا ہے؟ اس سے اعلیٰ ہستی کائنات کے اندر کوئی آئی ہے کہ 1,24,000 انبیاء کے مصلی امامت پہ جبریل امین ان کو کھڑا کر رہے ہیں اور وہ نماز کو ادا کر رہے ہیں؟ سارے پیغمبروں کو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے اتارا گیا۔ اس نماز سے فارغ ہوئے تو جبریل امین 2 پیالے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی لیکن شاید کبھی غور نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کی پیالے کی طرف بڑھے، جبریل نے کہا چنیے ان دونوں میں سے کون سا پیالہ آپ پینا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطری طور کے اوپر دودھ کے پیالے کو پسند کیا اور پیا۔ جبریل امین خوشی اور مسرت سے ٹمٹمانے لگے، کہنے لگے آپ نے فطرت کو چن لیا۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ فطرت کو چن لیا، آپ نے فطرت کو چن لیا، آپ کی امت کا بڑا حصہ فطرت پہ قائم رہے گا۔ یہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی برکت ہے کہ ہم فطرت کے اوپر کسی نہ کسی طرح قائم ہیں، طہارت کے نظام کے اوپر قائم ہیں اور بے حیائی کے ان طریقوں سے دور ہیں جو غیر فطری ہیں۔ فطرت اور غیر فطرت کا شراب اور دودھ سے کیا تعلق ہے، یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دودھ ایک نیچرل فطری مشروب ہے جو براہ راست گائے، بھینس، بکری، اونٹنی سے اگر دھویا جائے براہ راست حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ تو فطری تو ہوگی، یہ تو فطری مشروب ہو گیا، فطرت کے قریب تر ہو گیا۔ اور شراب کیسے بنتی ہے بتائیے؟ کیسے بنتی ہے؟ ہر فطری پھل کو گلا کر، سڑا کر، اس کے اندر بدبو پیدا کر کے، اس کے اندر مختلف پروسیسز کر کے جب وہ باسی ہو جائے، جب وہ جھاگ دینے لگے، جب وہ گندا ہو جائے، پھر اس کے اندر پروسیس کر کے ایک مشروب تیار کیا جاتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے فطری مشروب کون سا ہے اور باسی، بد ذائقہ، بدبودار اور گندے پھلوں کا نچوڑ کیا ہے بتائیے؟ یہ ہے فطرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، شراب سے نفرت ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، سکھانی چاہیے۔ کیا دلائل دے کے یہ جی نشہ کرتی ہے، یہ جی دماغ کے اوپر آ جاتی ہے۔ عام فہم بات بچوں کو بتائیے۔ اور بچوں، اگر تمہارے سامنے کوئی 10 دن پرانا سالن رکھے، اس کے اندر سے بدبو آ رہی ہو، کھاؤ گے؟ نہیں کھائیں گے۔ اور یہ 20 دن، 20 سال کئی، اور جتنی پرانی ہو جائے اتنی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سینکڑوں سال پرانی کئی ہم
کبھی باہر دورے پہ جائیں، لوگ بتاتے ہیں کئی ایسے ایسے انہوں نے لگائے ہوئے کیمیکل کہ ایک 100 سال گزر گیا کہ جتنا پرانا باسی پھل ہو، جتنا گندا ہو جائے، جتنا گل سڑ جائے، اتنا مہنگا ہو جاتا ہے۔ عقل پہ پردہ، جو فطرت کے قریب مشروب ہیں ان سے دوری، اور جو باسی گندے پھلوں کا نچوڑ ہے ان کے قریب۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔